السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ اور میں ہوں علی ڈار۔ آج کے پوڈ کاسٹ کے جو گیسٹ میرے ساتھ ہیں وہ ایک سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، رضوان رضی صاحب۔ رضی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ میں سر چاہوں گا اسٹارٹ میں پہلے تو آپ اپنے ذرا بارے میں کچھ بتائیں، یور بریف انٹروڈکشن، یور جرنی، رضوان الرحمان رضی دادا کیسے بنے یہ بتائیں۔ دیکھیے 89 میں جو ہے ہم نے CSS کی تیاری شروع کی، تو کیونکہ کچھ زیادہ پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے انڈر کمپلشن، تو ہمیں بھی مل گیا۔ تاریخ کو کھنگالنے کا ہسٹریز رکھی ہوئی تھی 3، انڈو پاک ہسٹری، اسلامک ہسٹری اور امریکن ہسٹری۔ تو ہسٹری کو پڑھا۔ ہسٹری جو ہے وہ انسان کو اس کے ماضی اور مستقبل کے ساتھ جوڑتی ہے۔ پھر کچھ اخبارات میں لکھا وکھا بھی، اور صحافت کا چسکا پڑ گیا۔ CSS ہم نے کوالیفائی کیا، لیکن وہ ایک عجیب طرح کے رومانس میں مبتلا ہو کے ادھر جانے کی بجائے صحافی بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہ رضی دادا، اور صحافت میں پہلے نیوز ایجنسی، پھر بزنس ریکارڈر، پھر نیشن، پھر نیوز، درمیان میں چھوٹا سا ایکسپریس کا سٹاپ بھی، اس کے بعد پھر ٹی وی، ٹھیک ہے، CNBC، ڈان، اور پھر نیو، دن، پبلک، ایک، بس جہاں پہ پھر روزگار لے گیا ہم پی ٹی وی بھی۔ رائٹ۔ تو یہ رضی دادا کی ٹرم کیسے یوز ہے؟ آپ کو سب لوگ جانتے ہیں اس وقت رضی دادا کے نام سے؟ جی، یہ میرا ایک آئیڈیا تھا ریڈیو کا، اور میں نے شروع کیا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں۔ ہمارے ایک دوست جو تھے وہ صدر تھے، تو ان کے دوست تھے قمرالزمان قاہرہ صاحب، کلاس فیلو بلکہ، اور بے تکلف کلاس فیلو۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی قمر جو ہے نا وہ بن گیا منسٹر، تو ہم اس سے کیا فیور لے سکتے ہیں ایز اے چیمبر؟ تو میں نے کہا ان سے ریڈیو کا، نان کمرشل ریڈیو کا لائسنس لے لیں۔ تو وہ انہوں نے لے لیا۔ ہم نے ٹیکنیکلی اس ریڈیو کو انسٹال بھی کروا دیا، ان کو کہہ کے نوجوان بچوں کو، ٹیکنیکل کے لوگوں کو۔ جو ریڈیو کا سگنل نکل گیا، ہم گھر چلے گئے۔ انہوں نے کہا 15 دن بعد بلا کے، یار اس کو تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ میں نے کہا کنٹینٹ تو آپ نے خود جنریٹ کرنا، نہیں آپ ہمیں یہ بھی کر کے دیں۔ تو اس وقت میں نے ایک آئیڈیا کنسیو کیا ایک دادا پوتا شو کے نام سے، جس میں دادا بنا۔ اچھا، یہ غالباً اب بھی ہے یہ چینل؟ نہیں، وہ آن لائن ریڈیو پہ ہے۔ میں پچھلے، اچھا وہ بھی آپ کو یوٹیوب پہ دیکھا میں نے۔ نہیں، آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا؟ میں پچھلے سال 1 سال میں ریڈیو پہ کیا ہے۔ اچھا، ایک ریڈیو پہ کیا ہے، جس سے پھر مجھے نکال دیا گیا۔ اچھا، یہ ہوتا رہتا ہے میرے ساتھ۔ تو میں نے وہ دادا پوتا شو کیا، اور تقریباً کوئی 2.5 سال کیا، 2.5-3 سال کیا۔ اور اس میں ایک بزرگ ہے اور ایک اس کا نوجوان پوتا ہے۔ میں ذرا اس میں کانپتی آواز کے ساتھ بزرگ بن گیا۔ تو وہ جو ہے وہ پچھلی جنریشن کا نالج اگلی جنریشن کو، جنریشن گیپ ختم کرنے کی بیسیکلی بات ہے۔ وہ ایک کریکٹر ہے بزرگ کا، جو اپنی زندگی میں اکثر کاموں میں ناکام رہا ہے، اچھا، اور اب اپنی ناکامیوں سے جو اس نے عقل سیکھی ہے وہ اگلی نسل کو ٹرانسفر کرتا رہتا ہے۔ رائٹ۔ تو اس سے وہ شو بہت ہٹ ہوا جی۔ مطلب اتنی پہچان انگریزی جرنلزم نہ دے سکا، اتنی پہچان ٹی وی نہ دے سکا جتنی پہچان ریڈیو نے دی۔ تو وہ دادا جو تھا، دادا پوتا شو والا، وہ میرے نام کا حصہ ہو گیا، اس لیے اب آپ کو لوگ جانتے ہیں رضی دادا کے نام سے۔ جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رضی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے پرنٹ میڈیا کا دور بھی دیکھا ہے؟ جی آپ نے بالکل، ریڈیو بہت اچھی طرح ریڈیو کا دور بھی آپ نے دیکھ لیا، بزنس کے لیے آپ نے رپورٹ کیا، ٹی وی بھی کر لیا، ٹیچنگ بھی آپ کرتے رہے؟ میں ٹیچنگ بھی کی، آن لائن جرنلزم بھی کیا، مختلف ویب سائٹس کے ساتھ منسلک بھی رہا، اور بہت ساری لانچ بھی کی، نئی شروع کی ٹیچنگ میں 2010 میں نا میرا خیال تھا کہ اب میں نے صحافت کا جتنا عروج دیکھنا ہے وہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ اب میں نے صحافت نہیں کرنی، میں ٹیچنگ کروں گا۔ اچھا، ہم ٹیچنگ کی طرف چلے گئے، اور میں جا کے ایک نجی یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہو گیا۔ میں نے M.Phil بھی کیا ہوا میس کام کے اندر۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے مجھے میرا پروفیشنل ایکسپیرینس ساتھ میں اٹیچ کر کے مجھے ایسوسیٹ پروفیسر، ویسے وزٹنگ میں سال 2000 سے ہی جانا شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، جب پہلی بے روزگاری آئی تھی
زندگی میں. تو میں نے کہا کہ چلیں یہ ایک الٹرنیٹو. ایک دوست کا ادارہ تھا, اس نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ کے بروز فارغ ہیں تو یہاں پہ بیٹھ جایا کرو. تو میں نے ایک دن جا کے کلاس لے لی. تو وہ پیچھے آگے بیٹھ گئے اور دیکھتے رہ گئے. تو یار آپ تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں, آپ پڑھایا کریں یہاں پہ. تو میں نے ان کے یہاں پڑھانا شروع کر دیا. پھر میں وہاں سے نکلا, وہاں سے پھر مختلف یونیورسٹیاں. اور مجھے جو سب سے زیادہ خوشی جس بات کی ہوئی کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں بھی پڑھایا. اب پنجاب یونیورسٹی سے میرے دادا گریجویٹ تھے, پھر میرے ابا نے بھی یہاں سے گریجویشن کی اور میری بھی گریجویشن تھی. ہماری اگلی نسل نے نہیں کی, یہ ایک الگ ٹریجڈی ہے. لیکن اب ہم 3 جنریشن سے, اور میں اس یونیورسٹی میں پڑھانے گیا, یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات تھی. جس طرح کہ والد صاحب اللہ بخشے, انہوں نے مجھے اس دن تک صحافی تسلیم نہیں کیا جب تک کہ میرا کالم نوائے وقت میں نہیں چھپ گیا. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی 2 نسلوں سے نوائے وقت پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب تم صحافی بنے ہو. میں نیشن میں تھا, مائنڈ سیٹ اس وقت تھا نا کہ یہ کالم چھپ گیا تو اب یہ صحافی کہلائے گا, باقاعدہ. مطلب میں نے وہ لکھا نہیں تھا ویسے, بائی دا وے میں نیشن میں لکھتا تھا. تو نظامی صاحب جو تھے اللہ بخشے, وہ جو اچھا کالم ہوتا تھا اس کا اردو ترجمہ چھاپتے تھے, اور انہوں نے خود بھی شروع نہیں کیا. بیسیکلی ضیاء شاہد صاحب نے خبریں میں میرے کالم چھاپنا شروع کر دیا. میں نیشن میں لکھتا تھا, وہ اس کا اردو ترجمہ خبریں میں چھاپ دیتے تھے. اور اس پہ مجھے طلب کیا گیا, انکوائری ہوئی کہ یہ آپ ادھر کالم لکھ رہے ہیں. میں نے کہا سر یہ دیکھیں میں نے نیشن میں لکھا ایک دن پہلے. انہوں نے ترجمہ کر کے چھاپ دیا. کہنے لگے یہ انہوں نے بشکریہ نوائے وقت کیوں نیشن کیوں نہیں لکھا. میں نے کہا سر یہ تو ان کا کرائم ہے, ان سے پوچھیے, میں نے اجازت نہیں دی. انہوں نے پھر اس کا حل یہ ڈھونڈا کہ وہ نوائے وقت میں ہی چھاپنا شروع ہو گیا. تو یوں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں آپ کو یاد رہتی. لیکن آپ نے ٹائم کے ساتھ ساتھ جب ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی, جس سے کہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ پرنٹ میڈیا, پرنٹ کے بعد وہ ریڈیو والا ٹائم, ٹی وی کا ٹائم بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں, اب ڈیجیٹل میڈیا آ چکا ہے, ٹیچنگ بھی آپ کر چکے ہیں. لیکن آپ نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ آپ نے ولاگ سٹارٹ کرنے ہیں. آپ نے اپنا ایک چینل بنایا یوٹیوب کے اوپر, آپ اب بھی باقاعدگی کے ساتھ اس پہ اپنی ویڈیوز پبلش کر رہے ہیں, ڈال رہے ہیں. یہ تھاٹ کیوں آیا, کیوں آپ کو ضرورت محسوس ہے کہ آپ کو ایک ولاگ کرنا چاہیے, اپنا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس سے آپ کو بات کرنی ہے, کیونکہ ٹویٹر بھی آپ کے پاس ہے جو کہ اب ایکس ہے, وہاں پہ بھی آپ خاصے ایکٹیو ہیں, لیکن ولاگس کرنے کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں جب کلاس میں 2005 میں کھڑا ہو کے بچوں کو یہ بتاتا تھا یہ ٹی وی چینلز, یہ ریڈیو, یہ اخبارات, یہ 2025 میں تول کے بکیں گے, تو وہ بچے میرا مذاق اڑایا کرتے ہیں, یا میرا مطلب ایسے خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھا کرتے تھے. ان بچوں میں سے اکثر آ کے مجھے آج کہتے ہیں سر آپ نے بڑی اس وقت ہمیں ویل ان ایڈوانس بتایا تھا کہ بیٹا ٹی وی, اخبار اور ریڈیو کو ٹارگٹ نہیں کرنا, یہ ماضی کے ہیں. دیکھیے اگر آپ نے کبھی ٹرین پہ ٹریول کیا ہو تو اس کی ریکس ہوتے ہیں اور بوگیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بوگیز کی نیچر بدل جاتی ہے. ابلاغیات کی بوگیز بدل گئی ہیں. آج ٹی وی ریلیونٹ نہیں ہے, آج اخبار ریلیونٹ نہیں ہے, آج ریڈیو ریلیونٹ نہیں ہے, آج سوشل میڈیا ریلیونٹ ہے. آپ اس حقیقت کو جتنی جلدی سمجھ جائیں گے, آپ کی ابلاغی جو حکمت عملی ہے اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی. جب میں اپنے سامنے یہ ریولوشن آتا ہوا دیکھ رہا تھا تو کیا مجھے اس سے مستفید ہونے کا حق نہیں تھا؟ تو میں نے اپنے آپ کو موڈیفائی کیا, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور بھی فائدہ ہوا, آپ سیٹھ کی غلامی سے نکل گئے. مطلب پچھلے 10 سال میں میرے اوپر 10 اداروں کے دروازے بند ہوئے, لیکن میں ذاتی طور پہ اس کرائسس میں نہیں گیا جس کرائسس میں سال 2000 میں گیا تھا, ٹھیک ہے نا. مطلب آپ ایک دن ایڈیٹر ہوں اور اگلے دن آپ کو پتہ چلے کہ ایکسپریس نے اپنا بزنس اخبار بزنس ٹوڈے بند کر دیا, اور آپ کا حساب کتاب آ رہا ہے کراچی سے, آپ لے کے جائیے گا تو گاڑی کی چابی ذرا اکاؤنٹنٹ کو جمع کروا دیں, اور آپ گھر فون کر کے اپنی فیملی کو کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور کو کہیں گاڑی پہ مجھے آ کے لے جائے. یہ پہلا ہوا تھا میرے اوپر نا, یہ 9/11 کے والے دن, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ سیٹ کی جو ہے نا وہ غلامی ہماری زندگی کے اوپر اثر نہ ڈالے.
کسی بھی وقت. اور پھر وہ 2000 کے بعد پھر میں نے ایسا بحران نہیں آنے دیا اپنے اوپر. میری ہمیشہ ایک سے زائد سورس آف انکم رہے اور موسٹ آف دا ٹائم بیرون ملک رہے. ایک سورس بیرون ملک سے ہوتا تھا, ایک سورس یہاں پہ ہوتا تھا. ہوتا اپنی محنت کا تھا. خبر نیوز کا ادارہ ہے, اس کو خبر بنا کے دینی ہے, نام کے ساتھ دینی ہے, نام کے بغیر دینی ہے, اس کے پیسے لینے ہیں. اللہ اللہ خیر سب. یعنی کہ آپ کے جو پلیٹ فارم ابھی ہے وہ آپ وہاں پہ اپنی آواز بھی جیسے مرضی آپ اٹھاتے ہیں, وہاں سے ارننگ بھی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, تبھی آپ وہاں سے. میرے علاوہ اور بھی 2-3 لوگوں کا رزق جڑا ہوا ہے اس سے. اچھا, زبردست. اچھا, میں آپ کا چینل دیکھ رہا تھا اور ڈیفینیٹلی یہ بات بھی سچ ہے کہ یہاں سے جو ٹی وی سے چیزیں ہوتی ہیں, ریکارڈ ہوتی ہیں, وہ بھی سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا حصہ بنتی ہیں. اس لیے ریلیونسی تو ان کی ہوتی ہے. ریلیونسی ابھی بھی ٹی وی کی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ میں آپ کا چینل دیکھ رہا تھا, پہلے بھی فالو کرتا رہا ہوں, رضی نامہ کے نام سے. جی جی. اب بھی میں دیکھ رہا تھا اس چینل کی. اگر ہم بات کریں اس پہ جو کانٹینٹ آپ شیئر کرتے ہیں, میں صرف تھم نیلز کی بات کرتا ہوں جو کہ نظر آتا ہے کانٹینٹ, ناٹ دا کانٹینٹ اونلی کہ ہم اس کو سنیں پوری ویڈیو کو, اس میں کیا کانٹینٹ ہے, جسٹ دا فرسٹ لک. اس میں آپ کے تھم نیلز کے اوپر جیسے لکھا ہوا ہے مریم نواز کا چھکا, شہباز شریف کا چھکا, ٹھیک ہے, ایک خاص پولیٹیکل جماعت ہے, میں پی ٹی اے کی بات کر رہا ہوں, ان کے خلاف تند و تیز قسم کے جملوں کا استعمال, اینٹائی آپ پی ٹی اے کے خلاف کانٹینٹ اس میں بناتے ہیں. یہ اس میں ایک منٹ, اس میں کوئی گرفتاری والا آپ کا بھی معاملہ ہے, اس کے بعد یہ کانٹینٹ چینج ہوا یا اس سے پہلے بھی آپ ایسے کانٹینٹ کرتے تھے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیے تھم نیل میری ولاگ پہ لکھا کیسے جاتا ہے, ٹھیک ہے. میں چونکہ ایڈیٹر بھی رہا ہوں, ہیڈ لائن لگانے بھی ذمہ داری تھی ہماری, نیوز ایڈیٹر بھی رہا ہوں اخبار کے اندر, تو ہم لگاتے تھے وہ والی ہیڈ لائن, تو ہمارا ولاگ نہیں چلتا تھا, ٹھیک ہے. میں نے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف, میں ٹیچر نہیں کہہ رہا, لیکن اسٹوڈنٹ آف میس کمیونیکیشن, میں نے اس کا انالیسس کیا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے جواب یہ آیا کہ میں ایک خاص معیار سے نیچے نہیں اتر رہا, ٹھیک ہے, کیونکہ میری تربیت اخبار کی ہے. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو وہ بچہ جو ایڈٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ میٹرک نہیں تو انٹر ہوگا, اس کے بعد اس نے ایڈیٹنگ کا کورس کیا ہوگا. میں وہ سنتا بھی ہے اس کو. میں نے کہا بیٹا یہ سن کے آپ کو جو سمجھ آئے نا وہ آپ اس کا تھم نیل لگا دیا کرو. آپ حیران ہوں گے میں اپنے ولاگ کا تھم نیل نہیں ڈیسائیڈ کرتا. اچھا, ہاں, وہ بچہ لگاتا ہے, اور وہ 3 ہیں, تینوں میں سے جو جس کے ہتھے بھی میں چڑھ جاؤں, کیونکہ دن کے میں 3 ولاگ کرتا ہوں اپنے یوٹیوب کے لیے اگر موقع مل جائے تو 3 ہیں, تو تینوں میں سے جس کے ہتھے چڑھ جاؤں, جو اس کو فہم آئے. دیکھیے میری تھم نیل از دا اونلی لک جس سے پتا چلتا ہے کہ اندر کیا ہوگا, اندر کیا. یہ میجورٹی, آپ نے انٹر پاس ہماری بچے کو پورا اختیار دے دیا. ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں میجورٹی کی انڈرسٹینڈنگ کا وہ لیول ہے, وہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا, ہماری سوسائٹی کے اندر میجورٹی کی انڈرسٹینڈنگ کا وہ لیول نہیں ہے جو علی ڈار کا ہے, جو مرتضی ڈار کا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ان کا جو پولیٹیکل ایکومن ہے, ہم نے اس کے لیول پہ جا کے بات کرنی ہے تاکہ کمیونیکیشن کا پروسیس مکمل ہو سکے. ادروائز تو کمیونیکیشن نہیں ہوگی. غالب کی شاعری آپ کر لیں, غالب کے فین آپ کتنے جنریٹ کر پائیں اور کتنی نسلوں تک مینٹین کر پائیں. کتنے لوگ اقبال شناس ہیں, اقبال آفاقی شاعری کر گیا, لیکن بھائی وہ شاعری عوام الناس تک پہنچے گی تو انقلاب آئے گا نا. لیکن اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ اس کی عکاسی ہوتی ہے اس تھم نیل میں موسٹ آف دا ٹائم, جو اسے سمجھ آتی ہے, وہ اپنے مائنڈ کے مطابق جو سمجھتا ہے. ہاں بعض اوقات جب وہ اخلاقی دائرے سے باہر نکلتا ہے اور میری بار وقت نظر پڑ جائے تو میں اس کو تبدیل ضرور کرا دیتا ہوں کہ یار دیکھو یہ لمٹس کراس ہو رہی ہیں, اس پہ میری اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتی, لہٰذا اس کو یوں. لیکن آپ کے اوپر جو رضی صاحب ایک ٹیگ میں کہہ سکتا ہوں اس کو, یا آپ کو کریٹیک کیا جاتا ہے کہ آپ اینٹائی پی ٹی آئی ہیں, آپ کو ایک خاص جماعت پی ایم ایل این کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس کی خاص حمایت حاصل ہے, آپ اس کی میں آتا ہوں اس کے اوپر بھی, آپ اس کے حق میں بات کرتے ہیں, تھم نیلز بھی آپ کے وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک صحافی کے اوپر یہ ٹیگ لگنا اٹس ناٹ رائٹ؟ ٹریجڈی ہے. لیکن دیکھیے جو اینڈ دا رول آف اریسٹ, جی سین جو بنایا گیا پروجیکٹ عمران خان کے تحت, جب فیض حمید صاحب نے راحیل شریف کے جانے کے بعد ایک دم ہمارے ہاں 2-3 ٹی وی چینل بھی لانچ ہوئے, اب تو وہ بک بکا گئے ہیں, ٹھیک ہے, لانچ ہوئے,
ٹیمیں اسٹیبلش ہوئیں, 2500 بندے چنے گئے, جن میں سے 1250 کو روس میں ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا اور 1250 کو ترکیے میں بھیجا گیا, کیونکہ رجب طیب ایردوان کی سوشل میڈیا ٹیم اور پیوٹن کی سوشل میڈیا ٹیم دنیا کی ٹاپ کی ٹیمز مانی جاتی ہیں. ان سے بھیج کے ان لوگوں کی تربیت کروائی گئی اور پھر پروجیکٹ عمران خان کے تحت لانچ کیا گیا ان کو. میں آبزرور ہوں ان تمام باتوں کا, میرے کئی اسٹوڈنٹ اس میں گئے تھے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ایک بیانیہ دیا گیا, سر ہوا کے مخالف کھڑے ہونا یا بہاؤ کے مخالف میں تیرنا ہی اصل زندگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب میں ان سے پروفیشنلی نہیں گر پایا, لوگ تو اس کے ساتھ بہ گئے, بڑا مزے میں انہوں نے انجوائے کیا, اچھا ٹھیک ہے. اور جن سے ماضی میں غلطی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, گولیاں کھا کے وہ بھی انہی کے ساتھ گئے اور بہ رہے ہیں آج کل, ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر ہوا کے مخالف کھڑے ہونا چراغ لے کر اور بہاؤ کے مخالف میں تیرنا, اصل زندگی کا مزہ یہی. ٹھیک ہے, حاصل تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا مالی طور پہ, لیکن آپ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. میں واپس آتا ہوں آپ کے ایڈیٹر کی طرف, تھوڑا سا ذرا اس کو واپس لے کے آتا ہوں. آپ نے اس کو کہا, ایک کلپ آپ کا 13 سیکنڈ کا وائرل ہوتا ہے, اس وائرل کلپ کے اندر آپ نے یہ موقف اپنا سامنے رکھا کہ میں نے اس NLE کو کہا, اس بچے کو کہا کہ اس کلپ کو ذمہ داری قبول کی, ریموو کر دیا جائے. میں بات کمپلیٹ کر لوں. اچھا, اس نے وہ کلپ ریموو نہیں کیا, وہ جتنی دیر بھی آن ایئر رہا وہ وائرل ہو گیا, آن لائن وہ مختلف پلیٹ فارم کے اوپر شیئر ہوا, لوگوں نے اس کو خاصا اس پہ ڈسکس کیا اور وہ ایک ٹرینڈ بن گیا, اور وہ اس کے بعد جو کچھ ہوا سب کو معلوم ہے. وہ اتنے لوگوں تک نہیں پہنچنا, وہ تقریباً 6 کروڑ لوگوں تک پہنچا. ٹھیک ہے, اب تو خیر اس سے بھی زیادہ اس کی ریچ ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کے اوپر موقف لیا اور کلیئرلی آ کے آپ نے اس پہ معافی مانگی, آپ نے کہا کہ ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بھی آپ پیش ہوئے, وہاں پہ بھی آپ نے, یہ ایک مرحلہ تھا, یہ بھی میں نے اچھا آن لائن اس کے لیے اپالوجی ٹینڈر کی, اس کو بھی ہٹایا اور وہ والا ولاگ بھی سارا ہٹا دیا. ٹھیک ہے, ہٹا دیا آپ نے, ٹھیک ہے, اور ہم نے اپالوجی ٹینڈر کر لی. میرا سوال یہ ہے یہاں پہ رضی صاحب, وہ یہ کہ آپ نے جب معافی مانگ لی, وہ ویڈیو بھی ہم نے دیکھی, میں بھی اس پہ آتا ہوں, ویڈیو کیسے باہر آئی اور کیا ہوا, آپ کی معافی قبول کیوں نہیں کی گئی, کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا گیا اس معافی کو؟ یہ تو ان کا ظرف ہے نا. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کو پولیٹیکل گین, پرسنل تعصب بھی, جو ایک پارٹی سے جڑے ہوئے پانی سے کاریں چلانے والے, ان کا تعصب بھی, اور اس سے پولیٹیکل گین ہم کر لیں گے. میں نے یہ بھی سنا کہ آپ کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے نہیں جانا اس کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہونا. ہاں, میرے تمام دوستوں, موسٹ آف دا دوستوں نے بھی, اور اپنا فیملی ممبرز نے بھی کہا کہ آپ نہ جائیں. اور جانے, اگر نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا. دیکھیے, میں وہ نہ کرتا جو نجم ثاقب نے ان کے ساتھ کیا تھا. ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے نے جب ان کی ٹکٹ بیچنے کی ویڈیو لیک ہوئی تھی تو کمیٹی, پارلیمانی کمیٹی نے طلب کیا تھا نا, وہ درخواست لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا, اور روزانہ آبزرویشن کے نام کے اوپر جو اس نے پارلیمانی پارٹی کی بات اڑائی اور جتنا ذلیل کیا اس پارلیمانی پارٹی کو, اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ آج تک اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکی. نجم ثاقب صاحب بھی یہی ہیں, ثاقب نثار صاحب بھی یہی ہیں, اور وہ مقدمہ بھی پینڈنگ ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکی, تو میرا کیا بگاڑ لیتے بھائی, پریزیڈنٹ تو موجود تھی. لیکن ہم وہ لوگ ہیں جن نے ساری عمر پارلیمان کی سپریمیسی کے اوپر جو ہے وہ جدوجہد کی ہے. جن لوگوں نے زبانی پارلیمان کی سپریمیسی کہہ کے اس ملک کے اندر اندھی مچائی ہے, اندھیر نگری مچائی ہے, لوٹ مچائی ہے, میں تو ان کو بے نقاب کرنے گیا تھا, اور وہ بے نقاب ہوئے. میرے رب کا بڑا کرم ہے میرے اوپر, ٹھیک ہے نا. جن لوگوں نے مجھے بے عزت کرنے کے لیے وہ کلپ جو تھا وہ وائرل کیا میری پیشی کا, کس نے کیا سر, یہ بھی تو واضح کریں نا. یہ تو سوال سارے کر رہے ہیں, کلپ ریلیز کیسے ہوا, اور کیا جو جس نے ریلیز کیا اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ دیکھیے, میں ذاتی طور پہ کر سکتا ہوں, اچھا, نمبر 1. نمبر 2, اگر اس پارلیمانی کمیٹی کی کوئی عزت ہے, اگر ہے تو اس کو ایکشن لینا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن نمبر 3, وہ کیوں ایکشن لیں,
انہوں نے تو اپنے اسی تعصب کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے کیا تھا نا. اور ان کا جو ووٹ بینک ہے انہوں نے ان کو بتانا تھا کہ دیکھو ہم نے کیسے اس کو طلب کر کے کیا. اوکے, لیکن دیکھیے میرا شک ہے, بلکہ یقین ہے, وہ جو اینگل تھا وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. اچھا. جس اینگل سے وہ ویڈیو بنی. میں خواتین کے معاملے میں بڑا حساس ہوں. اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا نہیں کی, تو اس لیے میں نے نہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن کرنا. اگر میں نے کوئی ایکشن کیا میں اللہ سے توبہ کر کے کہتا ہوں کہ مطلب کہ وہ پھر اس بیچاری کا کیریئر اڑ جائے گا. ٹھیک. تو میں نے نہیں کرنا. رائٹ. ٹھیک ہے. ہاں, لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا, نہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو مناسب سمجھیں گے کریں گے, میں نے کچھ نہیں کرنا. اچھا, یہ بتائیں کہ اس معاملے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. ہاں جی. پی ایم ایل این کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کے حق میں ٹرینڈ بھی چلا, انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کی ویڈیوز کو شیئر بھی کیا جا رہا ہے, کیونکہ بات شروع ہوتی ہے جب شرجیل انعام میمن صاحب شیئر کرتے ہیں آپ کا کلپ, اس کے جواب میں پی ایم ایل این سے ریئیکشن آتا ہے, وہ بھی شیئر کرتی ہیں ازما بخاری صاحبہ. میں اس پہ آتا ہوں, یہ چیز شروع ہو گئی. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا آپ سب سے پہلے, کیونکہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور سینئر صحافی ہیں, کیا صحافی برادری آپ کے ساتھ اس معاملے پہ انہوں نے سٹینڈ لیا؟ پریس کلب سے کوئی ریئیکشن آیا؟ صحافی برادری نہیں, اندر خانے تو بہت زیادہ یکجہتی کا اظہار ہوا نا, لیکن صحافی برادری ہی تو اس سازش میں شریک تھی. اچھا. یہ صحافی برادری اور سابقہ صحافی برادری نے, مطلب اب ہمارے صحافیوں میں سے لوگ جو ہیں وہ بیان اقتدار میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ روٹی پہ نوکری دے دیں, ہم آپ کی ترجمانی کیا کریں گے. اچھا. مجھے بی بی سی کے ایک جرنلسٹ آئے پاکستان میں کام کرنے کے لیے, میں فکسر کے طور پہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ تھا. نام بھی لے لیتا ہوں, اینڈریو گلی گان ان کا نام ہے, ریٹائر ہو گئے ہوں. اب وہاں پہ کوئی میڈیا کا کمیشن ہے, اس کو ہیڈ کرتا ہے, سینئر جرنلسٹ نہ ہو. گارڈین کے ساتھ بھی تھے, بی بی سی کے ساتھ بھی تھے. تو لاہور میں آئے, یہ 9/11 کا دور, 9/11 کے پوسٹ 9/11 کے اندر وہ جو انڈیا کا اور پاکستان کی افواج آئی بال ٹو آئی بال واجپئی کا دور, تو وہ یہاں سے کوریج کرنے آئے. میں ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا, وہ ہفتہ 10 دن ان کے ساتھ لگائے. تو اس نے کہا کہ آپ جو ہیں جنت میں رہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا وہاں پر اس وقت بھی ماسٹر ڈگری ہولڈر صرف کھانے پہ نوکری کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس کام کرنے آئیں گے. یہ 2000 میں وہ بات کر رہا ہے, آپ ہمیں کھانا کھلا دیجئے گا, اور وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی یا 5 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے جاتا. ٹھیک ہے. اب پاکستان کے اندر معیشت اتنی بری ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف گاڑی کا پٹرول دے دیجئے گا, پک اینڈ ڈراپ دے دیجئے گا, ہم آپ کی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دیں گے. تو وہ جو ترجمان ہیں وہ ہو گئے. تو یہ سارے ہمارے جو فارمر ایکس کولیگ تھے جن کے لیے ہم نے وقتاً فوقتاً آواز اٹھائی. ویسے میں کچھ آواز اٹھا رہے ہیں, کچھ نے میں نے بھی دیکھی, کچھ ٹویٹس بھی آئے ہیں, کچھ نے آپ کے حق میں بات بھی کی. میرے حق کے اندر ہر اس باضمیر شخص نے بات کی ہے جس کی کوئی پولیٹیکل سٹرنگ نہیں تھی. میرے حق کے اندر ہر اس شخص نے بات کی ہے جس کے سینے کے اندر دل ہے, جس کا خیال ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مجھے تعصب کا نشانہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں تو ان لوگوں کو بے نقاب کرنے میں کامیاب ہو گیا نا. اچھا, تو پھر میرا یہاں پہ ایک سوال اور ہے, وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی آپ کے لیے آواز اٹھا رہی ہے یا ٹرینڈ چل رہا ہے, آپ کے میں نے دیکھے بہت سارے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے, اور وہ پیپلز پارٹی کو جواب بھی دے رہے ہیں جس کو آپ تعصب کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کمیٹی میں, اس کمیٹی کے اندر کیا پی ایم ایل این کی پریزنٹیشن نہیں تھی؟ اس کمیٹی کے اندر میں سینیٹ قیامہ کمیٹی کی بات کر رہا ہوں, اس دن تھے موجود وہ؟ نہیں, اس دن نہیں آئے. اس دن نہیں آئے. اس دن کیوں؟ وائی؟ اس دن صرف ایک پارٹی کی تھی, ایک صوبے کی, ایک صوبائی حکومت والی پارٹی کی نمائندگی تھی. نہ اس دن پی ایم ایل این وہاں پہ پہنچی ہے, نہ پی ٹی آئی وہاں پہ پہنچی. اور ان کے نہ آنے کی وجہ کیا بوائیکاٹ تھا؟ کوئی بوائیکاٹ کیا ہوا تھا انہوں نے؟ مجھے نہیں پتا, آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اچھا. کیونکہ 2 مزید کمیٹیوں کے اندر یہ معاملہ اس سے پہلے پیش ہو چکا تھا, ایک قومی اسمبلی کی اور ایک سینٹ کی. سینٹ کی انفارمیشن کمیٹی جو تھی اس کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا. وہاں پر جو پی ایم ایل این کے جو سینیٹرز تھے انہوں نے اس کا دفاع کیا
ٹھک ہے, کہ جناب اس کو سزا مل چکی ہے, آپ ایک جرم کی 2 سزائیں تو نہیں دے سکتے نا کسی. ٹھیک ہے, یہ ایگزیکٹلی میرے تک پہنچا, رپورٹرز کولیگ نے پہنچایا. قومی اسمبلی کی کمیٹی کے اندر آیا, وہاں پہ اختلاف کی آوازیں اٹھی. پھر ایک سازش کے تحت اس کمیٹی میں لایا گیا, جس کمیٹی کے اندر صرف ان کی اکثریت تھی, اور باقیوں کو ساتھ کوئی ساز باز کر لی ہوگی کہ آپ نہ آئیے گا. میں تو اس کو یوں دیکھتا ہوں. لیکن آپ کی پی ٹی وی سے بھی ٹرمینیشن ہو جاتی ہے. ہاں, آپ اور ایک دن میں ہوتی ہے, پہلے سسپینشن نہیں ہو ہوتی ہے. سکتی. آپ صبح سسپینشن کرتے ہیں, پھر فون آتا ہے ایک آئینی ادارے سے یا دفتر سے کہ نہیں ٹرمینیشن کریں. مجھے کہا گیا, میرے دوست جو ہمارے دوست ہیں, برخوردار ہیں, اسٹوڈنٹ بھی ہیں, ان میں سے بڑے نامور وکلا ہیں, انہوں نے کہا دادا بس اجازت دے دیں, یہ تو سسپینڈ ہوتا ہے سیدھا سیدھا. میں نے کہا میں نے پی ٹی وی کرنا ہی نہیں تھا, پہلے بھی میں نے پتہ نہیں کس کس کمپلشن کے تحت اس کو جوائن کیا تھا, کتنا مجھے مورلی زور لگوا کے جوائن کیا گیا تھا. میرے پاس تو اتنی انرجی نہیں ہے کام کرنے کی. mean you were not willing. میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا نہ مڑ کے دیکھا. اچھا, مطلب یہ نہ ہوتا تو شاید میں کئی ماہ سے یہ کنسیڈر کر رہا تھا کہ مجھے اجازت دے دے, میں نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ہاں اچھا, آپ نے, میں جیسے کہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے معافی بھی مانگ لی, ٹرمینیشن بھی ہو گئی ہے. دیکھیے معافی میں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے مانگی. بالکل ٹھیک ہے. میں کسی کی بدماشی سے نہیں ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں نے اس ملک کے اندر آرٹیکل 6 بھی بھگتا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور مشرف کے دور کے عروج کے اندر بھگتا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ وہاں پہ بیٹھ کے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کی کاروائی کرے, اور بابا میں بھگت آیا ہوں, تم آرٹیکل 6 کیا لگاؤ گے میرے سے. ٹھیک ہے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جو لوگ آزادی اظہار کے مامے بنتے ہیں وہ بھی بے نقاب ہو گئے. جو لوگ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں وہ بھی بے نقاب کر دیے ہم نے. تو ایک چکر کے اندر میں اتنے چھکے لگایا, کافی چیزیں آپ مجھے اپریشیٹ تو کریں نا یار اس بات کے اوپر. نہیں ٹھیک ہے, آپ نے جو کیا, دیکھیں معافی مانگنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا دل چاہیے. میں نے معافی اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے مانگی, کیونکہ جب میرا وہ مطلب ہی نہیں تھا, جو ترجمہ کر لیا گیا, تو مجھے کلیریفائی کرنے کا. ٹھیک ہے, آپ نے ریموو کر دی ویڈیو, اور میں نے کہا کہ اگرچہ میرا مطلب یہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن رضی صاحب اس وقت جو, لیکن یہ میکسیمم تھا جو میں نے کر دیا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے میکسیمم کیا. بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہو چکی ہیں, مسٹیک تو بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے, لیکن آپ سے بھی ایک مسٹیک ہوئی اور آپ نے اس کے اوپر آ کے بہت سی چیزیں کرنی ہیں. میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اس وقت صوبے آمنے سامنے ہیں. آپ کی بات کو لے کے اگر ہم بات کریں, اس پہ بھی ایک تعصب کی باتیں کی جا رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز نہیں اس طرح سے ہینڈل ہونی چاہیے؟ اس چیز کو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے اوپنلی. اس سے اور مزید جو ہے وہ نفرتیں کہہ سکتے ہیں بڑھتی ہیں مزید. جو تو ان کو روکنا چاہیے نا. پہلی باتیں ہو رہی ہیں یہ صوبے مزید بنائے جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں نے پی ایم ایل این کو کہا, نہ پنجاب حکومت کو کہا. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو ٹائم لائن بتانے لگا تھا. میں تقریباً کو 2-2:30 بجے پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا سے نکلا ہوں کھانا کھا کے. اچھا. اور جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے آ کے میں نے اپنے کپڑے اٹھائے, اور پھر میں بس میں بیٹھ گیا. میں اپنی گاڑی ڈرائیو نہیں کر کے جاتا, میرے سے اتنی لمبی ڈرائیو ہوتی نہیں. اچھا. اور ڈرائیور میں افورڈ نہیں کرتا, تو لہٰذا میں بس پہ ٹریول کرتا ہوں. میں بس میں بیٹھا, اور اس کے بعد جناب مختلف لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئے, کیونکہ وہ خبر جو تھی وہ نشر کروائی گئی یا کہیں پہ شیئر کروائی گئی. تو اس کے بعد میں رات کو پہنچ گیا. پھر میں نے آ کے اپنا سوشل میڈیا دیکھا, اور سوشل میڈیا کے اوپر رات 11 بجے ایک خاتون نے وہ ویڈیو شیئر کی. ٹھیک ہے. اور وہ ویڈیو شیئر ہو کے میں جب کوئی 2-2:30 بجے 3 بجے سونے گیا ہوں, تو اس وقت تک اس کے اوپر ریئیکشن آنا شروع ہو گیا تھا. اور میں جب صبح 6 بجے 6:30 پونے 7 سو کے اٹھا ہوں, تو اس وقت تک وہ وائرل بھی ہو چکی تھی, اور اس کے خلاف رد عمل بھی آ چکا تھا, اور میں ٹاپ ٹرینڈ بھی بن چکا تھا. ٹھیک ہے. جو لوگ میری حمایت کے اندر کر رہے تھے نا, کیونکہ وہ تو پیڈ لوگوں کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہے تھے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرے لیے تو وہ کر رہے تھے جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں, جن سے میں ملا بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے.
PMLN موجود نہیں تھی کہیں. PMLN کی سوشل میڈیا ٹیم میرے خلاف ٹرینڈ کرنے میں مصروف تھی. اچھا جی, وہ اپنے اوورسیز اکاؤنٹ سے میری ٹرمینیشن, میری ہیوملیشن اور وہ سارے شیئر, آپ کو یہ بات سن کے حیرت نہیں ہوئی کہ وہ PMLN کی سوشل میڈیا ٹیم نے شیئر کیا؟ ٹھیک ہے, میرے پاس نام ہے ان لوگوں کے باقاعدہ اور بھڑکے ہیں ان کی یہ چیز ویسے کہ ہم نے اس کو نکلوایا, مطلب باقاعدہ ان کا یہ چیز کلیئر نہیں ہو رہی ہے. اعترافی بیان موجود, قائمہ کمیٹی میں نہیں آتے, ایک طرف آپ کے حق میں ٹویٹ بھی ہوتے ہیں, نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب مجھے نہیں پتا, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اچھا, یہ جو سسپینشن اور PTV سے ٹرمینیشن کا نوٹس جو ہے, یہ PMLN کی سوشل میڈیا ٹیم کے جو اسٹال والٹس ہیں انہوں نے کیا. اچھا, پیپلز پارٹی کے ہتھے بعد میں چڑھا اور سب سے آخر میں PTI کے پاس آیا. بعض تو بدخواہوں کا یہ بھی الزام ہے, میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کہ یہ کلپ آپ کے ولاگ کا کاٹ کے بھی ادھر سے بھیجا گیا تھا ان کو کہ اس پہ شور مچائیں تاکہ ہم اس کو فارغ کریں. آئی تھاٹ کہ آپ کہیں گے سب سے پہلے PTI نے اس پہ پروپیگنڈا کیا تھا. نہیں, سب سے پہلے PMLN نے کیا. اچھا, اور مجھے PMLN کی سوشل میڈیا ٹیم کے اندر سے یہ بتایا گیا. اچھا, ٹھیک ہے, سب سے پہلا پتھر انہوں نے مارا. میں نے ان سے ایک گزارش کی, میں نے کہا کہ دیکھیے آپ کے اصرار کے اوپر میں نے جوائن کیا تھا. علی بھائی میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں, آج تک مجھے کہیں پہ اپلائی کر کے نوکری نہیں ملی. موسٹلی پاکستان میں اپلائی کر کے نوکری ملتی بھی نہیں ہے. CNBC, ڈان نیوز, بزنس ریکارڈر, ہر جگہ پہ لے جایا گیا ہوں. نیشن, ٹھیک ہے نا, ہر جگہ پہ جانے کی نا یا لے جائے جانے کی بڑی عجیب و غریب کہانیاں ہیں. مطلب کہ بیٹھے ہوئے ایسے ہی کہا کہ شاہ جی وہ یار اب میں سوچ رہا ہوں چھوڑ دوں. میں آپ کو بزنس ریکارڈر کی جوائننگ, ثقلین امام صاحب اس وقت بیورو چیف تھے, میں نے کہا سر بس میں اب چھوڑ رہا ہوں صحافت. کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ سر تنخواہ ہی کوئی نہیں ہے ادھر نیوز ایجنسی کے اندر. اچھا, تنخواہ کا مسئلہ ہے, اچھا چلو میرے ساتھ. شاہ جی نے اپنی گاڑی میں اٹھایا, دفتر لے کے گئے, ادھر جوائننگ لکھ دے. اب ایسے آپ کا کام. میں نے جوائننگ لکھی, نہ مجھے پتا کتنی تنخواہ. اس وقت میری تنخواہ تھی 1300 روپے, اور جو نئے ادارے کے اندر تنخواہ لگی وہ 4500 روپے تھی. آپ کو یہ اب مذاق نظر آتا ہوگا. اس وقت دوسرے گریڈ کی, پہلے تیسرا جو 3 ویج بورڈ کے تحت 3 گریڈ ہوتے ہیں نا, تو تیسرے گریڈ کی تنخواہ 3200 روپے تھی. تو میری 4500 سے آغاز ہوا, ٹھیک ہے, اگلے ادارے کے اندر. تو یہ ہے, مطلب یہ کوئی خاص کرم ہے میرے ساتھ. اچھا, میں چاہوں گا یہاں PTV پہ میری کبھی خواہش نہیں تھی. ٹھیک ہے, اچھا میں چاہوں گا کہ کچھ فیو منٹس ہیں ہمارے پاس. نہیں, میں یہ بات کلیریفائی کر دوں. PMLN کی سوشل میڈیا ٹیم نے اس سے پہلے میرے اوپر اٹیک کیا. اچھا, میری کردار کشی کی, میرے خلاف ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی, جو ان کی اوقات نہیں ہے بنا سکے, نہیں بنا. لیکن انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو تھا یہ لینے آیا تھا ہم سے. بیسیکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں 2000 کے اندر PTV میں اسکرپٹ رائٹنگ کرتا تھا. اچھا, میں جو PTV کے پروگرام ہوتے تھے ان کے کرنٹ افیئر کے اسکرپٹ لکھا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس وقت جو افزانہ مجھے 1 گھنٹے کے پروگرام کا اسکرپٹ لکھنے کا ملتا تھا وہ 3200 روپیہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, PTM کی گورنمنٹ آنے کے بعد مجھے PTV پہ جب بلایا گیا تو مجھے 1 گھنٹے کے پروگرام کا افزانہ انہوں نے دیا 1600 روپیہ. عطا اللہ تارڑ صاحب حیات ہیں, ان سے پوچھ لیجئے گا. میں نے صرف انہیں یہ کہا کہ یار آپ نے مجھے 25 سال کے بعد 24 سال کے بعد ریورس کر دیا. یعنی میں 24 سال پہلے PTV سے 1 گھنٹے کی جو انگیجمنٹ تھی اسکرپٹ لکھنا یا اپیئر ہونا, اس کے میں 3000 سے 3200 روپیہ لیتا تھا. زیادہ ہوتا تھا, ٹیکس کٹ کے 3200 روپیہ ملتا تھا. ٹھیک ہے, اور آج مجھے 24 سال کے بعد آپ اس سے کی بجائے 1600 روپیہ دے رہے ہیں. اور اس وقت تو 3200 بہت بڑی رقم تھی. جی. تو میں نے ان سے صرف یہ شکوہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے لیے کچھ اور سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر یہ پروگرام آ گیا. اس لیے میں نے خود بھی ریزائن کرنے کا کر لیا ہوا تھا. میرے کئی دوست اس بات کے گواہ ہیں. مجھے صرف اس بات کی تکلیف ہے کہ اگر انہوں نے مجھے نکالنا ہی تھا
وہ مجھے حکم کرتے میں خود ریزائن کرنے کے لیے تیار تھا. اور اگر میں نے یہ جاب لینی ہوتی میں ابھی جا کے عدالت میں پھڈا ڈال کے بیٹھ جاؤں, 1-2 سال تو سٹے میں گزار ہی لوں گا. مجھے نہیں چاہیے. رائٹ, کیونکہ آپ نے پہلے ہی مائنڈ بنا لیا تھا کہ میں نے بس یہاں سے کوئٹ کرنا ہے اور چھوڑنا ہے. نہیں, میں نے پی ٹی وی کرنا ہی نہیں. رضی صاحب, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک بڑا ہی اہم اس وقت ایک ڈیولپمنٹ چل رہی ہے عالمی منظرنامے پہ. پاکستان اس وقت خاصا ایکٹیو ہے, دنیا بھر کی نظریں ہیں, اور آپ تو اس کو ڈیلی بیسس پہ رپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو بڑی باریکی سے دیکھ بھی رہے ہیں. پاکستان کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ون ون دکھائی دے رہی ہے. سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں, سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے سعودی عرب کے اندر, پاکستان کے اندر. ایک تو یہ واضح کریں اپنے ڈیٹیل آنسر کے اندر کہ پاکستان کے لیے کیسے یہ ون ون ہے, ٹھیک ہے, کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو اس دفاعی معاہدے سے, سعودی عرب کو اس سے کیا فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے, مزید کون کون سے ممالک ہیں جو لسٹ میں آپ کو لگتا ہے ہیں تیار پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے, اور امریکہ کا وزٹ جو اس وقت چل رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, خطاب چل رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان انسانی تاریخ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے. میں اس کو یوں دیکھتا ہوں. دنیا کے اندر کوئی بھی اہم تبدیلی ہو, میں دیکھتا ہوں پاکستان اس کے اندر مقامی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے, لنچ پن ہوتا ہے, پیوٹل رول ہوتا ہے اس کا. آپ کے سامنے کی ایک بات عرض کر دیتا ہوں. نیو ورلڈ آرڈر کب آیا؟ جب روس جو تھا 1990 کو ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے, تو امریکہ نے اعلان کر دیا کہ اب نیا ورلڈ آرڈر ہے, اب وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے, اور ہم دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں. بش سینئر نے, ٹھیک ہے نا سر, ٹھیک ہے. روس کو کس نے توڑا؟ آپ جو مرضی کہیں کہ امریکہ کی جنگ تھی, ہماری جنگ نہیں تھی, ہم نے یہ نہیں کیا. اگر ہم اجازت نہ دیتے تو امریکہ وہ جنگ لڑ لیتا نہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارا اس میں کردار تھا, لیٹس اسٹارٹ سیلیبریٹنگ اٹ. دنیا کی ایک سپر پاور کو ہم نے دھول چٹائی, چلے ہمارے ذریعے چٹائی گئی. اس وقت نیو ورلڈ آرڈر کا خاتمہ کہا جا رہا ہے. دنیا پھر ملٹی پولر ہو رہی ہے, کثیر القطبی ہونے جا رہی ہے, ٹھیک ہے. جس ملک نے کاؤنٹر ٹیکنالوجی آپریشنل کر کے دکھائی وہ پاکستان ہے. 10 مئی والے دن یا 6 اور 7 کی درمیانی رات کو ورلڈ وار 2 کے بعد جب طیاروں کی سب سے بڑی لڑی گئی, جنگ لڑی گئی, تو ایک سائڈ کے اوپر یورپ کی ٹاپ آف دا لائن ٹیکنالوجی تھی, امریکہ کی ٹاپ آف دا لائن ٹیکنالوجی تھی, روس کی ٹاپ آف دا لائن ٹیکنالوجی تھی. میں S-400 کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں رافیل کی بات کر رہا ہوں, میں سخوئی کی بات کر رہا ہوں, میں مگ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد میزائل تھے, اینٹی میزائل سسٹم ہیں, وہ سارے ایک طرف تھے. ہماری طرف کیا تھا؟ اگر ہم اس کو جنریشن وائز دیکھیں تو ہمارے پاس لو گریڈ کے اکوپمنٹ تھے. ہمارا 4th جنریشن پورا نہیں ہے JF تھنڈر, ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی 4th جنریشن ہے, وہ پورا نہیں ہے 4th جنریشن. ہم نے 4.5 جنریشن والے کو پھینٹا, بالکل ٹھیک ہے, اور جس کا تاریخ ہی نہیں تھی گرنے کی, ہم نے اس کو گرایا. 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 کو گرایا. اور دشمن نے خود مانا, طیارہ بنانے والے نے مانا, اس کے ریڈار فراہم کرنے والے نے مانا, اس کی سیٹ فراہم کرنے والے نے مانا. دنیا نے دیکھا جو اس کو سیٹ بنا کے دیتے ہیں مارٹن بیکر والے. انہوں نے کہا ہماری سیٹ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے ایک پہاڑی میں سگنل کر رہی ہے, وہاں پہ ایجیکشن ہوئی ہے, تو ہمیں وہاں تک رسائی دی جائے. دنیا نے مانا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ایسے. تو ساتھ ہی نیو ورلڈ آرڈر کے لپیٹے جانے کا بگل بج گیا. سر آپ کا وہاں پہ بھی پیوٹل رول ہے. پاکستان بہت, میرا مطلب ہے کہ ایک معجزہ ہے. یہ اپنے سے بڑے اتنے کام کر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم اس تاریخ کو پازیٹیولی پڑھیں, ویسے آپ کریٹک رہیں اور ہر دم تنقید کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں, اور ایک عجیب طرح کی خود ترہمی کے اندر اور خود کو سنی کے اندر مبتلا ہو جائیں, میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں تو پاکستان کو سیلیبریٹ کرنے والا آدمی. تو اس لیے بھائی یہ جو ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں, ہمارا پھر کردار مرکزی ہونے جا رہا ہے. کسی زمانے کے اندر, بلکہ پچھلی صدی کے ارلی ڈیز کے اندر, مولانا محمد علی جوہر جب جاتے تھے
تو وہ وہاں پہ جو مسلم ممالک سے حجاج کرام یا ان کی قیادت آئی ہوتی تھی خانہ کعبہ کے اندر، وہ جا کے ان کو پالیٹکس کے اوپر لیکچر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہم بتایا کرتے تھے، ہمارے پاس قیادت اور سیادت ہوتی تھی. اچھا، اقبال ایسے ہی تو نہیں روتا مر گیا کہ ہم قائد تھے مسلم ورلڈ کے بھی اور دوسری دنیا کے بھی، ہمارے ساتھ یہ ہوئی کیا ہے. یہ جو سارا ماتم کیا اقبال نے، خاص طور پہ 1922-21 کے بعد یہ جو ختم خلافت کی جو موومنٹ چلی ہے، اس کے بعد کی اقبال کی شاعری، یہ سارا رونا ہے. تو وہ اب جو ہوتا ہے نا رینیسانس، جو نشت ثانیہ، وہ واپس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم قیادت میں جا رہے ہیں. یہ فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو. جی، پاکستان قیادت کرے گا. یعنی پاکستان کے اس اعلان کے بعد آپ سعودی عرب کی ذرا لینگویج تو نوٹ کریں. وہ اسرائیل کو دھمکیاں لگانا شروع ہو گئے. جس دن یہ سائن ہوا ہے اس کے ٹھیک 2 دن بعد آپ سعودیہ کے فورن آفس نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے فلسطین کا 1 انچ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ہم دیکھ لیں گے تینوں. یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے مسئلہ فلسطین بھی جو ہے وہ بحال کی طرف آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے، بڑا کلیم ہے. مسلم اتحاد ہو رہا ہے. مسلم اتحاد نہیں ہوگا، کیونکہ ملکوں کے اوپر مسلط حکمرانوں کے اپنے ذاتی مفاد بھی ہوتے ہیں اور اپنی انا کے مسائل بھی ہوتے ہیں. لیکن میں فلسطین کے اندر قتل و غارت گری کے اندر خاصی کمی دیکھ رہا ہوں مستقبل قریب کے اندر اس ڈیولپمنٹ کے بعد. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جا کے 3 منٹ 57 سیکنڈ کے فاصلے پہ بیٹھ گئے. آپ کا میزائل 3 منٹ 57 سیکنڈ میں جب تبوک سے نکلے گا یا بحیرہ احمر میں کھڑے پاکستان کے کسی بحری جہاز سے اڑے گا تو وہ 4 منٹ پورے نہیں لگائے گا اسرائیل کے کسی بھی کونے میں ہٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس قتل و غارت گری کے اندر کمی ہونی چاہیے. لاجیکل بات یہی لگی. بالکل ٹھیک ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں سعودی عرب اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی، اسرائیل فلسطین کی، تو ہمارے مائنڈ میں ایک اور بڑا نام آتا ہے، وہ ہے امریکہ. امریکہ میں اس وقت جو ہمارے میل ملاقاتیں چل رہی ہیں، وہاں پہ جو اپنے دورہ کیا ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس وقت آپ نے دیکھی گفتگو بھی ہوئی ہے، باڈی لینگویج ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، اور اس کو بڑا اچھے طریقے سے ہم لے کر چل رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور اچھی ملاقاتیں ہونی ہیں اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آنی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے، ہم نہ امریکہ کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر خود قابض ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، نعرہ بھی لگا سکتے. امریکہ ہے، وہ سپر پاور ہے، ہاتھی ہے، گرے گا بھی تو 1 صدی لے جائے گا، اور ٹیکنالوجی کا گرو ہے، ہب ہے. انٹرنیٹ کے سارے سرور وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہب ہے. تو ابھی تو میرا مطلب ہے اس کے لیے نئی منازل ہے نا مزید آگے جانے کی. ہاں، وہ جو اس کی ایک ہیجمنی تھی یا اس کا ایک ویار جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، کریڈیبلٹی تھی، وہ ضرور شوق ہوئی. اور وہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی محبت میں ذلیل ہوا ہے. دیکھیے، اگر قطر کے اوپر حملہ نہ ہوتا اور امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز ان ایکشن رہتی، اگر حملے سے ٹھیک 10 منٹ پہلے ان کا ریڈار سسٹم جیم نہ کر دیا جاتا، اس میں وائرس نہ آتا، وہ بند تھا اس وقت جب حملہ ہوا ہے، اور امریکن جو اس کے آپریٹرز ہیں ان کی طرف سے کہا گیا جی اس میں وائرس آ گیا تھا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی یہ کہا گیا تھا اسامہ بن لادن والے آپریشن کے اندر، ہمیں بھی کہا گیا تھا. ہم نے کہا جی یہ آپ نے ریڈار دیے تھے ہمیں خیرات کے اندر، انہوں نے رسپانس نہیں کیا، تو یہ بولے کیوں نہیں؟ وہ جی ہیلی کاپٹر بہت نیچے ہوتے. ہم نے کہا جی یہ دیکھیں آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ ہر طرح کی چیز کو اسیس کرے گا، تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں اسیس کیا؟ ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک. ہم نے اس دن سبق سیکھ لیا تھا 2011-12 میں جب بھی یہ واقعہ ہوا، اور ہم نے پھر اس کا الٹرنیٹیو ارینجمنٹ کر لی. ہم ان پہ نہیں رہے. جو سبق ہم نے اس وقت سیکھا تھا عربز نے اب سیکھ لیا، اب وہ اس کا الٹرنیٹو پہ جائے. رائٹ. یعنی کہ جو عالمی منظرنامے پہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کی پوزیشن مزید مستحکم ہوگی اور ہونے جا رہی ہے. آپ تیاری کریں کہ آپ نے اس میں سے اپنا کتنا حصہ لینا ہے. جو خون برسے گا اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر، علی ڈار نے اس میں سے اپنا کتنا حصہ لینا ہے.
It's good for Pakistan. It's good for everybody. It's good for everybody, right. اگر دیکھیے مطلب فرض کریں اگر ہمیں امریکہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے H1B ویزا جو ہے وہ انڈیا کو بند کر دیا ہے اور ہمیں اتنے لاکھ آئی ٹی کے لوگ چاہیے اس کیلیبر کے اور ہمارے پاس اتنے ہزار بھی نہ نکل سکیں تو پھر ہم تو اس سے بینیفٹ نہیں نہ کر سکتے. رائٹ رائٹ. اچھا رضی صاحب ہم ذرا آتے ہیں ذرا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ آتے ہیں اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ ایک ڈیولپمنٹ جس کی ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے, لوگ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ابھی بھی آپ کی بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی, آپ نے ولاگ کیا ہوا تھا جس میں آپ نے اب ڈیٹ تبدیل کر دی ہے. پہلے آپ نے کہا تھا کہ اکتوبر کے اندر جو بانی پی ٹی آئی ہیں, عمران خان جیل میں ہیں, ان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ فیصلہ ہاں اکتوبر میں آپ نے کہا تھا ایکسپیکٹڈ, اب آپ نے نومبر کا ٹائم دے دیا. ہاں وہ میں اس لیے کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اکتوبر میں آئے گا, لیکن پھر اسی ٹیم میں سے جو اس کیس کو ٹیک اپ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اکتوبر کے اندر یہ فیصلہ لینا نامناسب ہوگا کیونکہ وکلا بائی نیچر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں. 8 فروری سے پہلے محترمہ بشرا عمران خان جو ہیں اور عمران خان صاحب کے خانگی معاملات کے متعلق, میں اس کیس کا نام بھی نہیں لوں گا, ٹھیک ہے, خانگی معاملات کے متعلق ایک فیصلہ آیا تھا اور بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ غیر مناسب حرکت ہے کہ آپ اس کے خانگی معاملات کو اس طرح عدالت میں اچھالیں, اور جس کا فائدہ پھر خان صاحب کو الیکشن میں بھی پہنچا تھا. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کو رپیٹ کرنے کی بجائے 2 نومبر کو وکلا کے انتخابات ہیں, ٹھیک ہے, تو 2 نومبر کے بعد اس طرح کے فیصلے لے گی حکومتی ٹیم تاکہ کوئی اس کا پولیٹیکل فائدہ نہ اٹھا سکے. یعنی کہ نومبر کے اندر فیصلہ کوئی آ رہا بڑا, نومبر کے اندر بڑا فیصلہ آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, جو کنویں یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. یہ نومبر میں پتہ چل جائے گا. یہ نومبر میں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, چلے اس سے پہلے کیونکہ بڑی پیشنگ ہوئی پہلے بھی ہم نے دیکھی ہیں, لوگوں نے بڑی ڈیٹس دی ہیں, بڑا کچھ کہا ہے. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹیم کے ارکان, اٹس یور انڈرسٹینڈنگ, یہ میری انہوں نے جو انفارمیشن پاس آن کیلکولیشنز ہیں آپ کی, انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, یہ میری ذاتی. اچھا سمجھا جائے. ٹھیک ہے, لاسٹلی میں چاہوں گا 2 چیزیں اور ڈسکس کر لیں اور اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے. ایک تو یہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایز اے سی ایم پنجاب, ان کی کارکردگی پہ کرٹیک بھی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. آپ کے خیال سے انہوں نے اب تک جو انہوں نے اپنا ٹائم ایز اے سی ایم یہاں پہ گزارا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے کیسا دیکھا ہے؟ دوسرا, پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری کو لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید یار یہ بھی ایز اے پی ایم سامنے آ سکتے ہیں یا ان کو آنا چاہیے. کچھ لوگ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان کو ہم دیکھ رہے ہیں مستقبل کا وزیر اعظم. ان دونوں چیزوں پہ رسپانس کریں پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. دیکھیے میں اس کو دیکھتا ہوں, یہ جو ہم اگر سیلاب کو ایک واٹر شیڈ سمجھیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر مریم نواز شریف کا ریئیکشن اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ریئیکشن, دونوں کو آپ دیکھ لیجیے, اور ایکشن, ریئیکشن نہیں ایکشن. مریم نواز شریف نے خاتون ہونے کے باوجود بھی ایک کارنر سے لے کے اپنے صوبے کے دوسرے کارنر تک ٹریول کیا, ٹھیک ہے, اور سمبولکلی آپ کہہ لیں ٹک ٹاک کے لیے, لیکن اس نے جا کے عوام کے درمیان بیٹھ کے تمام عوامی اعمال کیے. بلاول صاحب 3 سیلاب زدہ علاقوں میں گئے ہیں اور تینوں کے تینوں پنجاب کے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلاول صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے وہاں پہ چیف منسٹر پنجاب کی بھی تعریف کی. بالکل انہوں نے کیا, آن ریکارڈ کیا, آن ریکارڈ کیا. تو ان کے وہ پولیٹیکل فرینچائز جو پنجاب میں واقع ہیں, وہ بلاول صاحب کو پنجاب میں لا کے ثابت کیا کرنا چاہ رہے تھے, جبکہ بلاول صاحب اندرون سے یہ سارا جو پنجاب کے اندر, پنجاب جو ڈوبا ہے جی, اور پنجاب کے اندر سے یہ سارا پانی اکٹھا ہو کے ادھر گیا ہے نا, تو ادھر سکون سے چلا گیا ہوگا, ادھر کوئی نہیں ڈوبا ہوگا, ادھر کسی کے آنگن میں پانی نہیں آیا ہوگا, ادھر کسی کا گوٹ نہیں ڈوبا ہوگا. وہاں پہ بلاول صاحب کیوں نہیں جاتے؟ وہ ان کا راجواڑہ ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو اس لیے
ایک تو یہاں سے، لیکن میں چونکہ پاکستان میں سیاست کا دستور یہی ہے تو میں ان کا مستقبل بہت دیکھتا ہوں. ان کے والد برائٹ دیکھتا ہوں. ان کے والد صاحب کسی بھی دن ان کو پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں. بننا چاہیے ہیں، بننا چاہیے. آپ کو لگتا ہے میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو اس ملک کے عوام نے کرنا ہے. آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو چانس ملنا چاہیے؟ دیکھیے میں یگسٹر ہیں، جوان ہیں. دیکھیے اس تمام تر بھٹو خاندان سے صورتحال کے باوجود بھی، اور جس طرح ان کی پارٹی نے مجھے وکٹمائز کیا ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب پاکستان کی سیاست کا مستقبل ہے. ہم ان سے ایگری کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ تمام تر تعصبات کے باوجود آپ نے پی ٹی آئی کی مخالفت کا الزام اس بنیاد پہ لگایا کہ انہوں نے مجھے پکڑ کے تو جیل میں کٹا تھا. نہیں، انہوں نے بھی کام نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی بلاول صاحب پاکستان کی سیاست کا مستقبل ہے. ویری گڈ علی صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت ساری چیزیں اور ہیں، بہت سارے سوالات اور ہیں، میں بہت سارے جوابات بھی اور ہیں، لیکن میں کیونکہ وقت کی قلت ہے اس کو پھر کسی اور نشست کے لیے رکھتے ہیں. کوئی اور اگر پوڈ کاسٹ ہم نے کیا، کوئی اور اگر ہم نے پروگرام کیا تو اس میں بہت سارے سوالات میں آپ سے چاہوں گا اس پہ ہم بات کریں، کیونکہ بات اس پہ ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ نا ہم جو اس وقت ابلاغیات کے اندر جو جوہری تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ابلاغیات کے بوگیز بدل رہی ہیں، ابلاغیات کے جس کے اوپر انفارمیشن ٹریول کرتی ہے نا وہ بدل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے اگر اس انڈرسٹینڈنگ کو اپنی سوسائٹی میں نہ بدلا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اے آئی کے ذریعے بہت سارے ڈسپلنز ختم ہونے جا رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر. بہت ساری لینگویجز ختم ہونے جا رہے، مطلب کہ لینگویج کے ڈپارٹمنٹ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اے آئی نے 1 سیکنڈ میں ٹرانسفر کر کے آپ کو بتا دینا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اس کو ڈسکس کریں، یہ ہمارے لوگوں کے لیے بہتر ہے، ان لوگوں کی آسانیوں کے لیے اور ان لوگوں کی بہتری کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.